روایت موجود ہے کہ آخری زمانے میں یمن کا ایک اہم رول ہوگا۔ وہ عیسائی لوگ یہ کہتے تھے، کرسچن سے کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ ہے، رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ہے۔ آج بھی بہت ساری حقیقتیں روشن ہو گئی لیکن لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہی تعصب اور جھوٹی باتیں ذہنوں میں بھری ہوئی ہیں۔ رسول اللہ نے ملنا ہی گوارا نہیں کیا کہ بھائی یہ سب ہٹاؤ، پہلے سادہ لباس میں آؤ انسانوں کی طرح، تب بھی آپ سے رسول اللہ کی بات ہوگی۔ لیکن ابھی بھی مشکل ہے کیونکہ اپنے کچھ منافع ایسے ہیں، کچھ فائدے ایسے ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا واقعہ مباہلہ ہے، جسے عید مباہلہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ عید اس معنی میں کہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی عالم اسلام کی، رسول اللہ کی زندگی کے تقریباً 1.5 سال پہلے کا ماجرا ہے یہ، 9ویں ہجری کا، اور اس وقت ابھی تک جو ہے پوری آپ کی زندگی جو ہے 61 سال سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اس 61 سال کی زندگی میں جتنا بھی معرکہ تھا، جو کچھ بھی گفتگو تھی، جو بھی لوگ تھے، وہ سامنے جو ہے یا تو قریش تھے اور مکے اور اس کے اطراف کے دیگر مشرکین تھے، کفار تھے، اور یہود تھے، یہودی جو مدینے میں آ کے مختلف قبیلے رہتے تھے، بعد میں مدینے سے ہٹ کے خیبر کے علاقے میں اور ادھر پہ وہاں پہ جو یہودی رہتے تھے۔ لیکن ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زندگی کے پورے تقریباً مرحلے میں عیسائیوں سے کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوا تھا۔ ملاقات ہوئی تھی، بعض لوگ کا آنا جانا تھا، بچپن میں بھی ایک ملاقات ہوئی تھی ایک راہب سے جو پاکیزہ دل والا انسان تھا، اور بہت سارے قرآن میں اس کی طرف نشانی بھی ہے، جہاں قرآن نے یہ بیان کیا کہ تمہارے سب سے زیادہ شدید دشمن جو ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تم اپنے سب سے شدید دشمن کو تم دیکھو گے جو یہودی ہوں گے اور مشرکین ہوں گے۔ وہیں پر اس کے فوراً بعد قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کو جو ہے مانتے ہیں اور نصارہ ہیں، وہ لوگ یعنی نصارہ یعنی کرسچنز، وہ لوگ تمہارے قریب ہیں۔ قریب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال حضرت عیسیٰ کی جو تعلیمات تھیں اس کا کچھ حصہ، تعلیمات میں تو بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا، لیکن کچھ چیزیں جو ہے ان کے راہبوں کے پاس جو موجود تھیں اس کی بنیاد پر وہ قریب تھے، تو راہبوں میں یہ اثر تھا۔ اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا ماجرا پیش نہیں آیا تھا۔ آخر میں جب اسلامی حکومت اور اسلامی نظام بڑھنے لگا اور یمن کی سرحدوں تک پہنچ گیا، تو سعودی عرب میں یمن سے پہلے ہی جو ہے وہ نجران کا علاقہ ہے۔ ابھی پچھلے سالوں میں جنگوں کے درمیان میں بھی اس علاقے کا ذکر رہا ہے، وہاں پہ جو ہے ایک اچھی خاصی تعداد میں کرسچنس رہا کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ مکے سے کافی دور تھا، اور مدینے سے بھی رسول اللہ جب مدینے آئے تو مدینے سے تو اور بھی دور ہو گیا تھا، جو کہ مکے سے مدینہ جو ہے 450 کلومیٹر اور نارتھ کی طرف ہے، اور یہ نجران کا ایریا جو ہے وہ یمن کے قریب ہے جو مکے سے ساؤتھ کی طرف ہے، تو مدینے سے پھر اور بھی دوری ہو گئی تھی، لہذا پھر کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ لیکن جب یمن کے لوگ بھی سب مسلمان ہو گئے، اور یمن کے لوگ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، چھوٹی موٹی جنگیں بھی ہوئیں لیکن بہت سارے لوگ بغیر جنگ کے وہاں پہ مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام کو دل سے قبول کیا تھا، اور امیر المومنین کی تبلیغ کا اثر ہے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں یمن کا ایک اہم رول رہا ہے۔ پوری تاریخ میں رسول اللہ کے فوراً بعد بھی یمن کے لوگوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں۔ یمن کے لوگوں کا کردار کربلا کی جنگوں میں، مثلا بڑے بڑے نام جو آتے ہیں وہ سب یمن کے تھے، مثلا مالک اشتر یمن کے تھے، حبیب بن مظاہر یمن کے تھے، بہت سارے نام جو ہے تاریخ میں وہ یمنی لوگ تھے۔ لیکن اور آج کی تاریخ میں بھی یمن کا ایک بہت ہی اہم رول ہے۔ ممکن ہے آج سے 15 سال پہلے، کچھ 10 سال پہلے، 15 بھی نہیں، 10-11 سال پہلے یمن کی طرف کسی کی کوئی توجہ بھی نہیں تھی، جبکہ روایت موجود ہے کہ آخری زمانے میں یمن کا ایک اہم رول ہوگا۔ لیکن ابھی 10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، 11 سالوں سے، 2015 سے، کہ یمن کتنا بڑا رول ادا کر رہا ہے۔ پہلے تو جو ہے سعودی عرب کے مسئلے کو، جو بالکل کمپلیٹ مکمل جو ہے وہ امریکہ کے ماتحت ایک نظام تھا، اس کے مقابل میں کھڑا ہونا، مضبوطی سے کھڑے ہونا اور جیتنا، اور ابھی جو ہے وہ
عالمی طاقتوں کے مقابل میں بھی یمن نے اسرائیل کے مقابل میں، امریکہ کے مقابل میں، ایک وقت تو 19 ملکوں کے لوگ آ گئے تھے ریڈ سی میں، ان کے مقابل میں بڑا کردار ادا کیا۔ یہ بیچ کے جملہ اس لیے ادا کر رہے ہیں آج مباحلے کے موقع پر، تاکہ جو ہے یہ سمجھ میں آئے کہ امیر المومنین کے ہاتھوں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اور امیر المومنین کی تبلیغ اور عمل کو دیکھ کر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، کہیں نہ کہیں وہ اثر جو ہے ابھی الحمدللہ نظر آ رہا ہے اور وہ فرق ہوتا ہے۔ جیسے لبنان کی طرف اور ان بستیوں میں جو لوگ جن پر جناب ابوذر کا اثر ہوا تھا، اس کا بھی اثر بھی ابھی نظر آ رہا ہے آج، چونکہ آپ اس طرف بھی آپ کا جانا ہوا تھا۔ تو ابھی ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ مباحلے میں یہ پیش آیا، یعنی مباحلے کی صورتحال ایسے پیش آئی کہ مباحلہ در حقیقت ان نجران کے لوگوں نے جو کرسچنز تھے، اب جو حکومت وہاں اس کے آگے تک بڑھ گئی، نجران سے آگے یمن تک جو ہے حکومت بڑھ گئی، تو وہ ایک ہی راستہ ہوتا تھا کہ بھئی یا تو جو ہے آپ اسلام کے بارے میں تحقیق کریں، مطالعہ کریں، گفتگو کریں، آگے بات کریں، اگر قبول کرنا ہے تو قبول کریں، اسلام کو قبول کر لیں، اگر نہیں قبول کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب اسلام کا حکومت کے انڈر میں ہے تو حکومت جو ہے آپ کی حفاظت کرے گی، آپ کے جان مال کی حفاظت کرے گی، آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گی، اور آپ کو اس کا ٹیکس دینا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے کہ زکوٰۃ تو نہیں لے سکتے، جو غیر مسلمان ہیں ان سے زکوٰۃ تو نہیں لیا جا سکتا، تو زکوٰۃ کی جگہ پہ ان کا مسلمانوں کا جو ٹیکس ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ تھا، جو عبادت کے طور پہ لیا جاتا ہے، لیکن نان مسلم تو نہیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دوں گا، تو پھر ان کے لیے الگ سے جزیے کے طور پر جو ہے وہ قرار دیا۔ لیکن وہ مثلا یہ تھا کہ نہیں، ہم تو پرانے لوگ ہیں، ہمارا دین پرانا، یہ ایک بڑا وہ رہتا ہے لوگوں کو گمان کہ ہم تو پرانے لوگ ہیں، 500 پہلے ہمارے نبی آئے تھے، آپ کے نبی تو ابھی آئے ہوئے۔ تو یہ ہوگا ٹھیک ہے، آئیں بات کر لیں، گفتگو کر لیں۔ اب یہاں پہ یہ جملہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مباحلہ، عید مباحلہ در حقیقت تاریخ کا ایک ایسا دن ہے اور ایک ایسا واقعہ ہے کہ جہاں پر دلیل اور آرگومنٹ کی کامیابی ہے، علم کی کامیابی ہے۔ یہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی معرکہ پیش نہیں آیا، دو چیزوں کی کامیابی ہے، بلکہ یہ کہا جائے ایک تو دلیل اور علم کی کامیابی، جو قرآن کہتا ہے کہ جو آپ کے علم آنے کے بعد جو ہے آپ بالکل پریشان نہیں ہوں۔ قرآن کی آیت جو ہے سورہ آل عمران میں ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب علم آ گیا، دلیلیں آ گئیں، اب اگر کوئی آپ کی آج سے آ کے بحث کر رہا ہے، کٹ حجتی کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آؤ بھائی ٹھیک ہے، ہم لوگ آ جاتے ہیں، اپنی عورتیں، اپنے مرد، اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے عورتیں، اپنے مرد، اپنے نفسوں اور اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، اور پھر مباحلہ کرتے ہیں۔ مباحلہ یعنی آ کر سب لوگ اللہ کی بات، تو اللہ کو آپ بھی مانتے ہیں، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، تو ہم سب اکٹھا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے کہ پروردگارہ جھوٹوں پر لعنت بھیج۔ اور اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی طرف سے ایسا کچھ واضح عذاب آئے گا۔ ایک لعنت یہ ہے کہ اللہ محروم کر دے لعنت، لیکن یہاں پہ جب مباحلہ کیا جائے تو مباحلہ میں کچھ ایسی علامتی، ایسی واضح نشانی ہوگی جس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پہ جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے مباحلہ دو چیز کی فتح ہے، ایک تو دلیل کی فتح ہے۔ دلیل پہلے کیا ہے؟ پہلے دلیل سنیں پھر کردار پیش کرتے ہیں۔ دوسری فتح جو ہے وہ کردار کی فتح ہے۔ دلیل کی فتح یہ ہے کہ وہ عیسائی لوگ یہ کہتے تھے، کرسچن سے کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ ہے، رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ہے۔ مسلمان سبھی ہم بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بہت ہی احترام ہے، حضرت عیسیٰ بہت ہی عظیم نبی، 5 یعنی 1,24,000 نبیوں میں مسلمانوں کے نزدیک 5 جن نبیوں کا سب سے زیادہ احترام ہے، اس میں سے ایک حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ، اور رسول اللہ سے جسٹ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بہت زیادہ ان کا احترام ہے۔ تو چونکہ احترام ہے، رسول اللہ سورہ نازل ہوا ہے، سورہ مریم قرآن میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ کا اور بھی کئی جگہوں پہ ذکر ہے، متعدد آیتوں میں، متعدد سوروں میں، تو انہیں معلوم تھا عیسائیوں کو بھئی یہ لوگ تو یہ حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو واقعہ بھی معلوم ہے، رسول اللہ بھی ہیں، تو کیا حضرت عیسیٰ کا باپ تھا؟ ان کا باپ نہیں تھا، حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا۔ ماں تھی حضرت مریم سلام اللہ علیہ، لیکن باپ نہیں تھا۔ تو کہا جب باپ نہیں تھا تو کس نے پیدا کیا؟ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف سے۔ تو پھر اللہ باپ ہو گیا نا، اصل مسئلہ ہے اللہ۔ حضرت عیسیٰ کا باپ کیا ہوا؟ اللہ ہوا، حضرت عیسیٰ جو ہے بیٹے ہوئے۔ اب یہ دلیل جو ہے وہ عام طور سے ممکن ہے جلدی سے انسان جو ہے کہ ہاں سمجھ میں آنے والی بات تو ہے کہ باپ نہیں ہے تو اللہ باپ ہوا، لیکن جواب میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب میں رسول اللہ نے قرآن کی آیت پڑھی، اِنَّا مِثْلَ عِیسیٰ کَمَثْلِ آدم
خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 59 اور 60 اور 61 نمبر یہ آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اس طرح سے کہ خلقہ من تراب، جس طرح آدم کو پیدا کیا اللہ نے مٹی سے، اس طرح حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کیا اللہ نے۔ ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گیا۔ اب یہ دلیل اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو باپ اللہ ہونا چاہیے۔ حضرت آدم تو وہ ہیں جن کا باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں ہے، دونوں نہیں ہے، اللہ نے باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ جو حضرت آدم کا باپ ہے، حضرت آدم کی ماں ہے ماں؟ یہ تو نہیں ہے بھائی۔ خلقہ من تراب، حضرت آدم بھی اسی مٹی سے پیدا کیے گئے، حضرت عیسیٰ بھی اسی سے پیدا کیے گئے۔ مٹی سے تو جسم ہوتا ہے، لیکن ثم قال له کن فیکون، یہ حکم خدا ہے، جب کہا کن ہو جا تو ہو جا۔ وہ روح کا مسئلہ ہے، وہ عظمت کا مسئلہ ہے۔ اب یہ تو دلیل کا مسئلہ تھا، دلیل کے سامنے وہ خاموش ہو گئے، ظاہر ہے کہ جواب نہیں دے سکتے تھے۔ یہ بڑی باتیں جو کر رہے تھے کہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہے تو اللہ باپ ہے، تو کہا نہیں، حضرت آدم کے ماں نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ آیا کہ جب دلیل نہیں مانی، خاموش ہو گئے، لیکن پھر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک دلیل بھی ہو، مضبوط دلیل ہو، پھر انسان کیوں نہیں مانتا ہے؟ یہ انسان کی بڑی مشکل ہے۔ یہاں پہ انسان ضد کرتا ہے، یہاں پہ انسان ہٹ دھرمی کرتا ہے، یہاں پہ انسان کٹ حجتی کرتا ہے، یہاں پہ انسان اپنے ذہن کو دھوکہ دیتا ہے، خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور یہ صرف زمانے کی بات نہیں، آج بھی بہت ساری حقیقتیں روشن ہو گئی لیکن لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، بہت ساری ہے۔ جیسے غدیر کا واقعہ گزرا ہے ابھی، غدیر کے واقعہ بہت سارے لوگوں کے لیے روشن ہو گیا، امیر المومنین کی ولایت بہت سارے لوگوں کے لیے روشن ہو گئی، لیکن وہی تعصب اور جھوٹی باتیں ذہنوں میں بھری ہوئی ہیں۔ خاص کر آج کے زمانے میں جب ہم نے اتنا عظیم واقعہ دیکھا تاریخ کا کہ ایک صحیح ولایت کے نظام سے قریب ہونے کے نتیجے میں اتنی بڑی اسلام کو عزت مل سکتی ہے، قرآنی اصولوں کو اتنا عظمت مل سکتی ہے، پھر بھی واضح ہے سب کے لیے۔ تو یہی مشکل ان کے ساتھ تھی کہ اگر رسول اللہ کو مانتے ہیں تو ہماری دولت اب ان کے طریقہ بھی بیان کیا، کس طرح سے آئے تھے، بڑے سج دھن بج کے اچھے لباس میں زیورات پہن کے سونے چاندی سے، رسول اللہ نے ملنا ہی گوارا نہیں کیا کہ بھائی یہ سب ہٹاؤ، پہلے سادہ لباس میں آؤ انسانوں کی طرح، تب بھی آپ سے رسول اللہ کی بات ہوگی۔ یہ اس کی دھونس جمانا چاہتے تھے، اپنی دولت کی، اپنے طاقت کی۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر رسول اللہ کو ہم مان لیں گے تو پھر یہ سب تو ظاہر ہے کہ یہ زندگی ہماری نہیں رہے گی جو کچھ حاصل کیا ہوا ہے۔ دوسرا مرحلہ پھر آتا ہے کہ بات طولانی نہیں ہو، دوسرا مرحلہ آتا ہے، ایک تو علم اور آرگومنٹ کی کامیابی ہے مباہلہ کے دن، اور ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے چاہیے ہے کہ وہ دنیا کے سامنے جو چیز پیش کرے وہ کیا ہو، وہ دلیل ہو، وہ آرگومنٹ ہو، وہ علم ہو۔ علم کی برتری کے ذریعے سے انسان کو سمجھے اور سمجھائے، اور خود بھی اپنے آپ کو علم کے سامنے تسلیم کرے، حق کے سامنے تسلیم کرے۔ پھر قرآن نے کہا کہ الحق من ربک، حق اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، دیکھو بالکل پریشان نہیں ہو، شک و شبہ نہیں کرو۔ پھر اس کے بعد وہ آیت جو بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ اپنے بچوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں تم بھی لاؤ، آؤ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہو جائے دعا کر کے۔ اب یہاں پہ دوسری فتح کا ماجرا پیش آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کردار کی فتح۔ بھئی یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ عام عیسائی بھی نہیں آئے تھے، سب راہب آئے تھے، سب بڑے بڑے اسٹیٹس کے لوگ آئے تھے، بڑے مقامات والے لوگ آئے تھے۔ لیکن جب یہ ہوا کہ آ کر سچی بات کہی جائے اور سچ میں مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اور جھوٹوں پہ لعنت بھیجی جائے اور اللہ کی بارگاہ سے جھوٹوں پر اللہ کی طرف سے عذاب طلب کیا جائے، تو یہاں پر آئے ہی نہیں وہ لوگ جو نمائندے بن کے آئے تھے، پوری کرسچینٹی کے نمائندے بن کے آئے تھے، مباہلہ کرنے آئے ہی نہیں۔ یہ بالکل تاریخ کا مسئلہ ہے۔ اور یہاں پہ رسول اللہ کس کو لے گئے؟ رسول اللہ انہی کو لے گئے کہ جن کے سچے ہونے کا اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا، صرف اس زمانے میں نہیں، اس وقت امام حسن بہت چھوٹے سے تھے، امام حسین بہت چھوٹے سے تھے، 5 سال 6 سال، بلکہ اور بھی، یہ تو 5 سال 6 سال تو 6 سال 7 سال تو رسول اللہ کی رحلت کے وقت تھی، تو ابھی 4 سال اور 5 سال کی عمر تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ تھی، امیر المومنین تھے، ان کو رسول اللہ لے کر گئے، اور ان کو دیکھنے کے بعد یہ تاریخی طور پر طے ہے کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ
یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کن کو لے کے آ رہے ہیں. اگر اپنے گھر والوں کو لے کے آتے ہیں تو مباہلہ نہیں کریں گے، یعنی رسول اللہ حق پر ہیں تبھی اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو، کیونکہ عذاب تو اللہ کا آئے گا. جب مل کے دعا کی جائے گی تو لازمی طور پر اس کا نتیجہ ہوگا، آئے گا. تو یہاں پر انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم جھوٹے ہیں اور سچے لوگ میدان میں آئے ہیں مباہلہ کرنے کے لیے. آئے، رسول اللہ ویٹ کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، انہوں نے منع کر دیا، اور منع کرنے کے بعد پھر بھی اسلام کو قبول نہیں کیا. لیکن کیا قبول کیا؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کی حکومت میں رہیں گے اور آپ کو ٹیکس دیتے رہیں گے. تو اسلام تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ کسی پر زبردستی نہیں ہے، کسی کو مجبور نہیں کرنا ہے، بلکہ اسی زمانے میں، تقریباً اسی زمانے کے آس پاس تھوڑا سا اور پہلے، ایک جنگ میں ایک خاتون جو رسول اللہ کے پاس آئیں جنگ فتح ہونے کے بعد، ان کا نام ماریہ قبطیہ تھا، وہ بھی کرسچن تھی. رسول اللہ نے کہا کہ اگر آپ اپنے مذہب پہ باقی رہنا چاہتے تو آپ رہیں، میرے گھر میں رہیں اور اپنے مذہب پہ باقی رہیں، لیکن اگر آپ اسلام قبول کریں گی تو ہم آپ سے شادی کر لیں گے. اور انہوں نے اتنی دل کی گہرائی سے اسلام کو قبول کیا کہ کتنے سال گزر جانے کے بعد، کتنے سال، تقریباً 13-14 سال گزر جانے کے بعد، اللہ نے رسول اللہ کو ایک بیٹا عطا کیا. رسول اللہ کی کسی بھی بیوی سے نہیں عطا کیا تھا جناب خدیجہ کے بعد. پہلی بیوی جناب خدیجہ تھی، جناب خدیجہ سے اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، جناب زہرا جیسی بیٹی دی تھی. پھر رسول اللہ نے کئی ساری شادیاں ہوئیں، حالات تھے، بہت سارے لوگ شہید ہو جاتے تھے، ان کے لیے خطرات تھے، گھر میں کوئی ان کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. پھر رسول اللہ شادی کرتے تھے، لیکن اللہ نے کسی کو اولاد نہیں دی. لیکن ایک خاتون، کرسچن خاتون آئی اور رسول اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آپ اپنے دین پہ باقی رہیں اور اس گھر میں رہیں، سب آپ کا احترام رہے گا، لیکن اگر اسلام قبول کرتی ہیں تو ہم شادی کر لیں گے. اور شادی کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بیٹا دیا، ابراہیم نام کا فرزند، جس کی قبر ابھی بھی جنت البقیع میں موجود ہے. ٹھیک ہے، بچپن میں اللہ نے اسے انتخاب کر لیا، اٹھا لیا، لیکن اللہ نے اگر کسی جناب خدیجہ کے بعد کسی بھی خاتون کے شکم سے رسول اللہ کو بیٹا دیا تو وہ ایک کرسچن خاتون تھی جو مسلمان ہوئی، حق کو قبول کیا. ایک خاتون نے اس طرح سے حق کو سمجھنے کے بعد قبول کر لیا تھا، لیکن یہ بڑے بڑے راہبوں نے، ان بڑے بڑے کرسچن عالموں نے نہیں قبول کیا، کیونکہ بہرحال ان کی منفعتیں، ان کے اپنے فائدے خطرے میں پڑ رہے تھے. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، یہ تاریخ کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ آج کی بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. آج بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ اہل بیت کیا ہے، اہل بیت کا دین کیا ہے، اہل بیت کی ولایت کیا ہے، اہل بیت کی ولایت کا نظام کیا ہے، اہل بیت کی ولایت کے نتیجے میں کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں، کیسی امت تشکیل پاتی ہے، کیسی قوم بنتی ہے، کیسے مجاہدین تربیت پاتے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے. لیکن ابھی بھی مشکل ہے، کیونکہ اپنے کچھ منافع ایسے ہیں، کچھ فائدے ایسے ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیشہ ہم جو ہے حق کے سامنے بھی تسلیم ہوتے رہیں اور عظیم کرداروں کے سامنے بھی تسلیم ہوتے رہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور عید مباہلہ آپ سب کو مبارک ہو. اور عید مباہلہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان سچوں کے ساتھ ایک سچی زندگی اور پاکیزہ زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کو اللہ نے مباہلے میں کامیابی عطا فرمائی تھی. محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات پر صلوات بھیجتے ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد.